Assalamu alaikum students. Welcome to lecture 23 of the operating systems course. آپ کو یاد ہوگا کہ we are discussing the issue of concurrent processes. تو اس میں کافی ٹاپکس ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ہم نے شروع کی تھی ڈسکشن کہ concurrent processes ہوتے کیا ہیں, کیا ان میں پرابلم ہو سکتی ہے, اور اس میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا the problem of the critical section, کہ ایسا پیس آف کوڈ جو کہ کسی شیئرڈ ڈیٹا کو, شیئرڈ آبجیکٹ کو ماڈیفائی کرے, ایکسس کر کے ماڈیفائی کرے. تو ہم نہیں چاہتے کہ ملٹیپل پروسیسز اس آبجیکٹ کو کنکرنٹلی ماڈیفائی کریں. تو اس کے بعد ہم نے ڈیفائن کی کہ کریٹیکل سیکشن پرابلم کیا ہے, کہ ہم سیریلائز کریں گے دا ایکسیکیوشنز آف کریٹیکل سیکشنز ان ویریس کنکرنٹ پروسیسز. اس کے ہم نے کہا تین طرح کے سولوشنز ہو سکتے ہیں. ایک سافٹ ویئر بیسڈ سولوشن, پھر ہارڈ ویئر بیسڈ سولوشن, اور پھر آپریٹنگ سسٹمز بیسڈ سولوشن. ہم نے سافٹ ویئر بیسڈ سولوشنز کی تھورو ڈسکشن کی, ڈفرنٹ قسم کے الگودمز دیکھے فار دا 2 پروسیس کریٹیکل سیکشن پرابلم اور n پروسیس کریٹیکل سیکشن پرابلم کی. پھر ہم نے اس میں ایشوز دیکھے کہ فار اے گڈ سولوشن واٹ آر دا بیسک کریکٹرسٹکس آف اے گڈ سولوشن. تو اس میں ہم کئی دفعہ میں چیز بتا چکا ہوں. I'm just trying to recap the issues in concurrent process, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. It is not easy to understand, کیونکہ ابھی تک جو آپ اپنے کورسز میں کرتے آئے ہیں, you've been writing sequential programs. تو اب ہم not only we are discussing concurrent programs, but we are discussing issues when we write concurrent programs, concurrent processes, threads and so on and so forth. So anyway, coming back to the issue, so ہم نے سافٹ ویئر سولوشنز دیکھے, پھر ان میں دیکھا کہ اچھے سولوشن کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں. وہ 3 کریکٹرسٹکس ہیں کہ اس کو میوچل ایکسکلوژن کو سیٹسفائی کرنا ہے, پروگرس کو سیٹسفائی کرنا ہے, اور باؤنڈیڈ ویٹنگ کو سیٹسفائی کرنا ہے. ہم نے پھر ڈسکشن کی کہ ہارڈ ویئر بیسڈ سولوشنز کیا ہوتے ہیں. اس میں ہم نے 2 انسٹرکشنز کی بات کی, ٹیسٹ اینڈ سیٹ لاک اور سواپ انسٹرکشن کی. پھر ہم نے ان کے پاسبل سولوشنز دیکھے. کئی سولوشنز ہم نے کہا کہ دے سیم لائک گڈ سولوشنز بٹ دے ورنٹ گڈ سولوشنز, اینڈ ایونچولی last time we discussed a good solution for the critical section problem by using the hardware instructions. In particular we looked at the test and set instruction. پھر ہم نے بات آگے بڑھائی اور we talked about semaphores and so on and so forth. تو آج اسی ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے. we'll discuss more issues. In particular we look at a modified definition of semaphores اور دیکھیں گے کس طرح وہ those are beneficial to us, کیا پرابلم اس نئی ڈیفینیشن سالو کرتی ہے. سو اینڈ دین ویل موو آن ٹو سم ادر ایشوز, ان پرٹیکولر دا ڈیڈ لاک ایشوز وین یو یوز سیمافورز, اسٹارویشن ایشوز اینڈ سو آن. اینڈ not in this lecture, but in the next lecture we are going to talk about some of the classical problems which describe various types of synchronizations and how those problems can be solved. All that in today's and in the next lecture. But before we look at what we are going to talk about today, let's look at the agenda for today. Acha, agenda mein as always is the case, we are going to review the previous lecture. Uske baad last time jo humne discussion ki thi usme aakhri topic tha busy waiting ka. So I'll just try to recap what busy waiting is, what is the issue with busy waiting. Uske baad humne last time ye bhi discussion shuru kar di thi कि we need to have a new definition for the semaphore. wo definition dekh lenge. We'll look at the codes for the wait and signal operations. اس کے بعد تھوڑی سی اور میں ڈسکرائب کروں گا ایک پرابلم پروسیس سنکرونائزیشن کی, کہ کس طرح دو سے زیادہ کنکرنٹ پروسیسز میں if you want to have them synchronize at particular parts of the codes, how you can do that by using semaphores. تو اس کی بات کریں گے. پھر ہم دیکھیں گے کہ سیمافور یوز کرنے کے کیا کیا ایشوز ہیں. کئی ایشوز ہیں سیمافور یوز کرنے کے, بیکاز اے پروگرامر میں ناٹ یوز سیمافورز پراپرلی, ٹھیک ہے, انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی. تو وہ دیکھیں گے اس کے ایشوز کیا ہیں, اینڈ دے ول ریزلٹ ان ایشوز سچ ایز دا ڈیڈ لاک, اسٹارویشن, میوچل ایکسکلوژن, وائلیشن پرابلمس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے بائنڈری اور کاؤنٹنگ سیمافورز کی, کہ بائنڈری سیمافورز کیا ہیں, کاؤنٹنگ سیمافورز کیا ہیں, دونوں میں فرق کیا ہے, اور کس طرح کاؤنٹنگ سیمافورز کو امپلیمنٹ کیا جا سکتے ہیں. اینڈ دین سرٹنلی ایز آلویز از دا کیس وی آر گوئنگ ٹو ریکیپ دا لیکچر. اوکے, سو لیٹ می ریویو دا لاسٹ لیکچر 22.
لیکچر 22 میں ہم نے پرائمریلی دو چیزوں کی بات کی تھی. ایک تو ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اچھا سولوشن فار دا اینڈ پروسیس کریٹیکل سیکشن پرابلم بائی یوزنگ a CPU instruction. In particular, we looked at a solution that used the test and set instruction. لیکن swap instruction کو یوز کر کے بھی اسی طرح کا solution ہم لکھ سکتے ہیں. You may like to try it on your own, and if you have any questions, do send those questions and I'll be happy to answer them. اچھا, تو اس میں ہم نے کیا تھا, اس solution کا بیسک کریکٹرسٹک یہ تھا کہ جب ایک پروسیس کریٹیکل سیکشن سے نکلتا ہے تو it looks at all the processes starting with the next process in ascending order of process IDs. So for example, اگر process P5 جو ہے critical section سے نکلا ہے تو وہ دیکھے گا کہ P6 تو انٹرسٹڈ نہیں ہے اپنے critical section میں جانے کے لیے. اگر P6 انٹرسٹڈ ہے تو وہ اس کو it will do something in the exit section کہ وہ اپنے critical section میں چلا جائے. اگر P6 انٹرسٹڈ نہیں ہے تو یہ دیکھے گا P7 تو نہیں ہے. اگر P7 ہے so it's going to let P7 enter its critical section, and so on and so forth, all the way to process n-1. اگر وہ بھی interested نہیں ہے پھر process n, اگر وہ بھی نہیں then come back to process 0 and 1 and so on and so forth, all the way to process P4. اگر P4 بھی interested نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ none of the processes among all the n processes is interested in getting into its critical section. تو اس صورت میں یہ process P5 کیا کرے گا, it will release the lock variable so that it can be accessed by any process in future. And one process, the first process, which is able to perform the test and set lock instruction on the lock variable, it is going to be able to get into its critical section next. Okay? So anyway, we looked at the solution and then we made sure that this was a good solution by looking at the code and determining that yes, it did satisfy the three required conditions of a good solution, i.e. mutual exclusion, bounded waiting and progress conditions. اچھا, یہ solution دیکھنے کے بعد ہم نے ایک نیا ٹاپک شروع کیا, the topic of semaphores. Semaphores ہم نے ڈیفائن کیا کہ it's basically an integer variable which can be accessed through two atomic operations. اٹامک آپریشنز کے نام ہیں ویٹ اینڈ سگنل. اور پھر ہم نے کہا کہ اٹامک آپریشن کیا ہوتا ہے. اٹامک آپریشن ہم نے کہا کہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ایک اٹامک آپریشن ایکسیکیوٹ کر رہا ہو کسی سیمافور پہ تو کوئی اور اٹامک آپریشن کنکرنٹلی اسی سیمافور پہ ایکسیکیوٹ نہیں کر سکتا. یعنی وی ڈونٹ الاؤ انٹرلیونگ آف ٹو اور مور اٹامک آپریشنز آن دا سیم سیمافور. ٹھیک ہے, یہ ایشو اسی طرح ہی ہے کہ ہم جیسے ملٹیپل کریٹیکل سیکشنز کو انٹرلیو نہیں کرنے دیتے. تو اس میں کیا کرتے ہیں, بیکاز دیز ویٹ اینڈ سگنل آپریشنز آن ا سیمافور آر اٹامک آپریشنز, اگر ملٹیپل پروسیسز کسی ایک سیمافور پہ یہ اٹامک آپریشنز ملٹیپل ویٹس اور ملٹیپل سگنلز اور سم ویٹس اینڈ سم سگنلز آر ایکسیکیوٹیڈ بائی ملٹیپل پروسیسز, تو یہ سارے آپریشن سیریلائز ہو جائیں گے. پہلے ایک آپریشن ایکسیکیوٹ فلی ہوگا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا, یہ تو ہم نے بیسک ڈیفینیشن دے دی کہ ایک سیمافور ہوتا کیا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ سیمافور کی یہ جو ڈیفینیشن ہم نے دی ہے اس کو کس طرح یوز کر کے کریٹیکل سیکشن پرابلم کو سالو کیا جاتا ہے. تو اس میں ہم نے سمپل سولوشن ایک بتایا کہ آپ انٹری سیکشن کو ویٹ آپریشن بنا دیں اور ایکسٹ سیکشن میں صرف سگنل آپریشن دے دیں آن ا سیمافور. سو آپ ایک سیمافور ڈکلیئر کریں, اس کو انیشلائز کر دیں 1 پہ. سارے پروسیسز جو کوآپریٹنگ پروسیسز ہیں ان کے انٹری سیکشن میں ویٹ آپریشن آن دس سیمافور ہوگا اور ایکسٹ سیکشن میں سگنل آپریشن آن دا سیم سیمافور, اور ان کے درمیان ہوگا کریٹیکل سیکشن ان پروسیسز کا. تو پھر ہم نے دیکھا کہ یہ سولوشن جو ہے یہ کام تو کرتا ہے in some ways, but it's not a very good solution. In particular, it did not satisfy the 3 required conditions of a good semaphore. Mutual exclusion یہ انشور کرتا تھا, progress condition یہ انشور کرتا تھا, لیکن bounded waiting انشور نہیں کرتا تھا. So we said it's not a good solution. Now, how can we make a good solution by using semaphores? We can fall back on the solution that we discussed, a good solution that we talked about also in the last lecture,
by using the test and set instruction. تو اسی طرح کا ہم solution semaphores یوز کر کے بھی بنا سکتے ہیں. And I would encourage you to try it on your own. Again, if you have any questions, do send them to me and I'll be happy to answer them. اچھا, یہ ہو گیا کہ سیموفور کیا ہوتا ہے, سیموفور بیسڈ سولوشنز ہم نے ڈسکس کیے. ایک بات جو ہم نے آخری لیکچر میں شروع کی تھی ٹوورڈز دا اینڈ آف دا لیکچر, وہ تھا بزی ویٹنگ کا ایشو. تو بزی ویٹنگ کیا چیز ہے اور پرابلم کیا ہے اس میں, یہ ہم نے ڈسکشن شروع کی تھی. آج اسی سے ہم ٹاپک دوبارہ آج کا لیکچر شروع کریں گے. سو لیٹس لک ایٹ دا نیکسٹ سلائیڈ. what the issue is, what busy waiting is, what are the issues with it, and how we can overcome this problem by having a new definition for semaphores. Okay, so let's look at the next slide. اچھا, busy waiting میں ہم یہ کہتے ہیں کہ when a process has to wait for another process to do something, for example, if a process wants to get into its critical section and it cannot do so because another process is in its critical section, then if a process does the waiting by executing some CPU instructions, we say that this process does busy waiting. تو آپ اگر کوڈز دیکھیں جو سافٹ ویئر سولوشنز کے تھے یا ہارڈ ویئر بیسڈ سولوشنز یا سیموفور بیسڈ سولوشنز ود دا اوریجنل ڈیفینیشن آف دا سیموفور, تو آپ دیکھیں گے کہ انٹری سیکشنز اس طرح کے ہیں سارے سولوشنز کے کہ وین اے پروسیس ہیز ٹو ویٹ ان دا انٹری سیکشن اٹ ڈز سو by continuously executing instructions in the entry section. اچھا, in particular coming back to the semaphores, اس کی بیسک ڈیفینیشن کیا ہے ویٹ آپریشن کی, کہ while semaphore is not less than or equal to 0, you keep executing the null operation. ٹھیک ہے, سو اگر ایک سیموفور کی ویلیو 0 یا اس سے کم ہے and a process wants to enter its critical section, تو یہ ویٹ آپریشن کو ایکسیکیوٹ کرے گا. ویٹ آپریشن میں while کنڈیشن ٹرو ہوگی کیونکہ سیموفور کی ویلیو لیس دین اور اکول ٹو 0 ہے, تو یہ نل اسٹیٹمنٹ ایکسیکیوٹ کرتا جائے گا کنٹینیوسلی until the semaphore value becomes greater than 0. اچھا, اس میں کیا ایشو کیا ہے؟ سب سے زیادہ ایشو یہی ہے کہ جب ایک پروسیس کو ویٹ کرنا ہے تو ویٹ کر رہا ہے بائی کنٹینیوسلی ایکسیکیوٹنگ دا سی پی یو انسٹرکشن, سو اٹ از اسینشلی ویسٹنگ دا سی پی یو سائیکلز. اچھا, اب بگ پکچر دیکھ لیں کہ بگ پکچر کیا ہے. بگ پکچر از کہ ایک سسٹم ہے, کمپیوٹر سسٹم ہے, اس میں ملٹیپل پروسیسز چل رہے ہیں. اسیومنگ دا کمپیوٹر سسٹم ہیز اے سنگل سی پی یو, تو ایک وقت میں ایک پروسیس ایکسیکیوٹ کر رہا ہوگا. تو جب یہ پروسیسز جو کہ ویٹ کر رہے ہیں کسی سیموفور کے اویلیبل ہونے کے لیے اینڈ دے آر ایکسیکیوٹنگ ان دا انٹری سیکشن بائی بزی ویٹنگ, تو یہ جب یہ ویٹ کر رہے ہوں گے ریڈی کیو میں, جب سی پی یو ان کو دیا جائے گا تو یہ کس طرح سی پی یو یوز کریں گے؟ بائی کنٹینیوسلی ایکسیکیوٹنگ دس لوپ ا نل آپریشن فار دا ہول کوانٹم, اسیومنگ وی آر یوزنگ راؤنڈ رابن اسکیجولر. تو جب ایک پروسیس اس طرح کے ایک پروسیس کو سی پی یو دیا جاتا ہے تو یہ کنٹینیوسلی ایکسیکیوٹ کرتا ہے انسٹرکشن جسٹ ٹو ویٹ فار اے پرٹیکولر کنڈیشن ٹو بیکم ٹرو. So this is the wastage of a very expensive resource in the computer system, i.e. the CPU. So this is not good. Okay? So busy waiting is bad. The question is, how do we prevent busy waiting? تو اس میں ہم نے بات کی تھی کہ one way to do that is that we redefine what a semaphore is. تو last lecture میں ہم نے کہا تھا we are going to redefine what a semaphore is. We'll redefine the operations on a semaphore. So before we look at the code, let me just describe in words what the new definition is going to be. اچھا, سیموفور کی نئی ڈیفینیشن ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ it is an integer variable, but it also has a queue of processes or list of processes associated with it. تو ہوتا کیا ہے, ویٹ آپریشن کیا ہوگا کہ اگر سیموفور کی ویلیو از لیس دین اور اکول ٹو 0, تو انسٹیڈ کہ یہ کالنگ پروسیس اسپن کرے وائل لوپ میں, اٹ از گوئنگ ٹو بلاک اٹ سیلف اینڈ پٹ اٹ سیلف ان اے کیو ایسوسیٹڈ ود اٹ سیموفور. ٹھیک ہے, تو ہوگا کیا کہ کرنل جو ہے اس پروسیس کو بلاک اسٹیٹ میں کر دے گی اور اس کو ایسوسیٹ کر دے گی اس کیو کے ساتھ. تو یہ بزی ویٹ نہیں کر رہا ہوگا, دس از گوئنگ ٹو بی ویٹنگ ان اے کیو. اچھا,
بزی ویٹنگ میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب سیمافور کی ویلیو ایک پرٹیکولر ہو جاتی ہے تو پروسیس آٹومیٹیکلی اپنے فالوئنگ کوڈ ایکسیکیوٹ کرتا ہے اینڈ ایونچولی گیٹس انٹو اٹس کریٹیکل سیکشن، یا جو بھی پرابلم سالو کر رہے ہوں وہ اس کا کوڈ ایکسیکیوٹ ہوگا. تو اس صورت میں اس پروسیس کو کیو سے یا لسٹ سے باہر کون لائے گا؟ اس باہر لانے کے لیے ہم سگنل آپریشن کی ڈیفینیشن بھی چینج کر دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جب سگنل آپریشن ایکسیکیوٹ کرے گا کوئی پروسیس، تو ایک تو یہ ہے کہ وہ سیمافور کی ویلیو کو انکریمنٹ کرے گا، پھر دیکھے گا کہ اگر سیمافور کی ویلیو لیس دین اور اکول ٹو 0 ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ پروسیسز ریڈی کیو میں ویٹ کر رہے ہیں، ناٹ ریڈی کیو، they would be in the queue associated with this particular semaphore. تو the signal code جو ہوگا سگنل پروسیس کا کوڈ، وہ تو ایک انکریمنٹ پہلے کرے گا سیمافور ویلیو کو، پھر دیکھے گا کہ کوئی پروسیس ویٹ تو نہیں کر رہا ان دا کیو ایسوسیٹڈ ود دس سیمافور. اگر کوئی ہے تو یہ اس پروسیس کو ویک اپ کر دے گا، ان میں سے ایک پروسیس کو. ٹپکلی یہ کیو جو مینٹین کریں گے ہم فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ اور فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ سرو کریں گے، تاکہ وہ ایشوز آف اسٹارویشن اور اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. تو یہ نئی ڈیفینیشن ہے. لیٹ می ریکیپ اٹ اینڈ دین وی لک ایٹ دا کوڈ فار دس، کہ سیمافور از ناٹ اونلی این انٹیجر ویریبل، اٹ از این انٹیجر ویریبل پلس a queue of processes associated with it. اچھا اب ذرا دیکھ لیں کہ یہ نئی ڈیفینیشن کیا ہے اور ویٹ اور سگنل آپریشنز نئے جو ہوں گے with this definition of a semaphore وہ کیا ہوں گے. So let's look at the next slide. اچھا اس سلائڈ میں جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سیمافور، جیسے میں نے کہا کہ اٹس گوئنگ ٹو بی ٹو تھنگس، دا ویلو آف اے سیمافور، اٹس گوئنگ ٹو بی این انٹیجر فیلڈ، اور a queue of or list of processes associated with this semaphore. تو یہ بیسیکلی ایک اسٹرکٹ ہے جس کو ہم نے ٹائپ ڈیف کر دیا ہے ٹو بی اے سیمافور، اور اسٹرکچر میں کیا ہے، ایک انٹیجر فیلڈ ہے ویلو، اور ایک ہے a queue L اور لسٹ L associated with this semaphore. اچھا اگلی سلائڈ میں ہم دیکھ لیتے ہیں، دو چیزیں میں نے بتائی ہیں. ایک یہ ہے کہ بلاک آپریشن ایک ہم یوز کریں گے in the new definition for the wait operation on this semaphore. تو جب ایک پروسیس بلاک ایکسیکیوٹ کرے گا، بلاک کو کال کرے گا، تو اٹ وڈ سسپینڈ اٹ سیلف. ٹھیک ہے، سو کالنگ پروسیس سسپینڈ ہو جاتا ہے، اور ویک اپ آپریشن ود اے پیرامیٹر وچ از اے پروسیس آئی ڈی، اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک دس پروسیس whose ID is passed to this, take it out of the queue associated with the semaphore and put it in the ready queue. تو یہ دو آپریشن ہوں گے جو ہم یوز کریں گے ان دا نیو ڈیفینیشن آف دا ویٹ اینڈ سگنل آپریشنس. اچھا میں دو چیزیں بتاتا چلوں. ایک تو یہ ہے کہ ود دا نیو ڈیفینیشن آف دا سیمافور اس میں ایک ویلو فیلڈ ہے اور ایک لسٹ اور کیو آف پروسیسز ایسوسیٹڈ ود دس. ویلو فیلڈ جب بھی نیگیٹو ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ پروسیسز لسٹ میں ہوں گے ایسوسیٹڈ ود دا سیمافور. کتنے پروسیسز ہوں گے؟ اٹ وڈ بی دا ایبسولوٹ ویلو آف دیٹ نیگیٹو نمبر. سو فار ایگزامپل اگر ویلو فیلڈ -3 ہو تو اس کا مطلب ہے کہ 3 پروسیسز ویٹ کر رہے ہیں ٹو گیٹ ہولڈ آف دس سیمافور. ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ کس طرح آپ پروسیسز کو کیو میں لگائیں گے. واٹ از دا میکنزم یوزڈ؟ میکنزم یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم اسکیجولنگ کی بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کئی طرح کی کیوز ہوتی ہیں سسٹم میں. ریڈی کیو ہوتی ہے، queue of processes waiting for a particular disk, queue of processes waiting to get hold of a particular resource, queue of processes which are sleeping, for example, or waiting for a child process to terminate, and so on and so forth. وہ ساری queues کس طرح مینٹین کی جاتی ہیں؟ Those are essentially queues of the process control blocks of the waiting processes. تو پروسیس کنٹرول بلاک کا جو اسٹرکچر ہے اس میں ہم کئی طرح کے پوائنٹرز رکھ دیتے ہیں، اینڈ وی یوز دوز پوائنٹرز ٹو پٹ اے پرٹیکولر پروسیس ان اے کیو، ان اے اسپیسیفک کیو. سو فار ایگزامپل ریڈی کیو میں مینٹین کرنے کے لیے ہم ایک طرح کا پوائنٹر ہوگا ٹو پٹ اے پروسیس ان ویٹنگ کیو فار ڈسک فار ایگزامپل، تو اس کے لیے پوائنٹر ہوگا اینڈ سو آن. تو اگر ایک پروسیس کو ویٹ کرانا ہے فار اے سیمافور تو اس کے لیے ایک ایڈیشنل پوائنٹر کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے، سو دیز آر دا ٹو تھنگس which I wanted to talk about before looking at the new definition for the wait and signal operations. اچھا اگلی سلائڈ میں ہم دیکھ لیتے ہیں
کہ ویٹ آپریشن کیا ہے. واٹ آر دا سیمینٹکس آف دا ویٹ آپریشن. تو ویٹ آپریشن ایک سیموفور ایس کو آرگومنٹ لے گا, اس کے ویلیو فیلڈ کو ڈیکریمنٹ کر دے گا بائی 1, اور پھر دیکھے گا کہ اگر ویلیو فیلڈ از لیس دین 0 تو یہ پروسیس, دا کالر پروسیس, از گوئنگ ٹو بی ایڈیڈ ٹو دا لسٹ ایسوسیٹڈ ود دس سیموفور ایس, اور اس کو بلاک اسٹیٹ میں ڈال دیا جائے گا. تو بلاک بیسیکلی ایک کال ہوگی, سسٹم کال, جو کہ کرنل کو کنٹرول بھیج دے گی, اور کرنل اس پروسیس کو ایک کیو میں ڈال دے گا, ایک لسٹ میں ڈال دے گا ایسوسیٹڈ ود دس سیموفور. سو دا کی از اگین یو ول ڈیکریمنٹ دا ویلو فیلڈ, see if the value field is less than 0. If so, then put this process in the queue associated with this semaphore and set its state to block. اچھا, یہ ہو گیا کہ ویٹ آپریشن کیا ہے. نیکسٹ سلائڈ میں دیکھیں کہ سگنل آپریشن کیا ہوگا. تو سگنل آپریشن کیا ہے کہ ویلو فیلڈ کو انکریمنٹ کریں گے آپ, پھر دیکھیں کہ if the value field is less than or equal to 0, ٹھیک ہے, پہلے ہم نے انکریمنٹ کیا ہے, پھر ہم یہ چیک کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب لیٹس لک ایٹ پاسبل ویلو. ایک ویلو ہو سکتی ہے کہ ویلو فیلڈ -1 ہے کرنٹلی. سگنل آپریشن آپ نے کال کیا. اچھا, یہ پہلے دیکھ لیں کہ اگر -1 ہے تو کوئی پروسیس ہوگا ان دا کیو ایسوسیٹڈ ود دا سیموفور. دا آنسر از یس, رائٹ. -1 ہے تو اس کا مطلب ایک پروسیس ہوگا ان دا لسٹ اور کیو ایسوسیٹڈ ود دا سیموفور. تو جب سگنل آپریشن کال کرتے ہیں تو یہ -1 سے 0 ہو جائے گا, کیونکہ اس کو پہلے ہم انکریمنٹ کرتے ہیں. دین وی سے اف دس از لیس دین اور اکول ٹو 0, ان دس کیس اٹ وڈ بی اکول ٹو 0, بٹ وی نو دیٹ وی ہیو آلریڈی انکریمنٹڈ دس ویلو بائی 1, سو دیر فور دیر از آ پروسیس ان دا کیو ایسوسیٹڈ ود دس سیموفور. تو اس کو ویک اپ کرنا ہوگا. سو دین ان دا سگنل آپریشن وی میک اے کال ٹو دا ویک اپ آپریشن فار پروسیس پی. پی کیا ہوگا؟ It most likely the queue is going to be served in first come first serve basis, so therefore the first process in the queue is going to be taken and wake up system call would be made on this process. تو kernel اس process کو اس queue میں سے اٹھا لے گی اور اس کو ready queue میں ڈال دے گی. ٹھیک ہے. So these are the semantics of the signal operation. اچھا, اب the issue is, what are we getting out of this definition? Don't lose the basic reason why we are defining, why we are having a new definition of a semaphore. The basic reason was that the original definition caused busy waiting. اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ busy waiting نہیں کریں گے. We'll block a process, we'll put it in a block state, link it in a queue associated with the semaphore. جب ایک process signal operation call کرے گا on the same semaphore, تو اگر کوئی پروسیس کیو میں ویٹ کر رہا ہے, کیو ایسوسیٹڈ ود دس سیموفور, تو اس میں سے پہلے پروسیس کو لے کے اس کو ویک اپ کر دے گا اور وہ پروسیس ریڈی کیو میں ڈال دیا جائے گا. جب بھی اس کی اسکیجولنگ کی باری آئے گی اس کو اسکیجول کر دیا جائے گا, سی پی یو دے دیا جائے گا. سو وی ہیو ایلیمینیٹڈ بزی ویٹنگ ود دا نیو ڈیفینیشن. اچھا, اب اس سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے ایک چیز لکھی ہے کہ بزی ویٹنگ ورژن آف دا سیموفور از بیٹر وین کریٹیکل سیکشنز آر اسمال, and queue waiting version is better for long critical sections, i.e. when waiting is for longer periods of time. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ What do I mean by this? What I mean by this is کہ اگر تو آپ کی busy waiting بڑی تھوڑی دیر کے لیے ہوگی, then there is no need to execute this code for linking a process in the ready queue and invoking a system call of sorts to put this process in a block state. It would be more expensive to do so than allowing a process to execute a few instructions for a very short period of time. So generally speaking, کسی آپریٹنگ سسٹم کا اگر آپ کوڈ دیکھیں تو اس میں کئی طرح کے سنکرونائزیشن ٹولس ہوں گے. ایک تو بزی ویٹنگ والا سیموفور ہوگا جس کو میں نے پہلے بھی بتایا ہوا کہ اس کو اسپن لاک بھی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں اسپن لاک؟ کہ اس کو اگر کوئی سیموفور ایکسس کرنا چاہتا ہے ایک پروسیس تو وہ ویٹ آپریشن کو ایکسیکیوٹ کرے گا آن دا سیموفور, لیکن اگر سیموفور کی ویلو از لیس دین اکول ٹو 0, دس از گوئنگ ٹو اسپن ان دا وائل لوپ, ہینس دا نیم اسپن لاک. تو کمنگ بیک ٹو دس دا ایشو آف بزی ویٹنگ اینڈ نان بزی ویٹنگ, تو اگر تو بزی ویٹنگ تھوڑے ٹائم کے لیے ہونی ہے
تو it is better to use a spin lock or the original version of the semaphore. آپریٹنگ سسٹم میں کئی طرح کے جیسے میں نے کہا سنکرونائزیشن ٹولز اویلیبل ہوتے ہیں, انکلوڈنگ دا ون وچ وی جسٹ ڈیفائنڈ, نیو ڈیفینیشن آف سیمافور ود ویٹنگ ان اے کیو انسٹیڈ آف بزی ویٹنگ. تو اگر تو بزی ویٹنگ, اگر تو ویٹ ایک پروسیس نے بڑے زیادہ دیر کے لیے کرنا ہے, تو دین یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اے بزی ویٹنگ, دین یو وانٹ ٹو انووک دس پرٹیکولر سنکرونائزیشن ٹول, دس ٹائپ آف سیمافور in which a process is blocked and linked in a queue instead of doing the busy wait. Okay? So this is the point I wanted to make clear, and I hope you understand what I'm trying to say. کہ چھوٹے critical section ہو, تھوڑی دیر کے لیے ویٹ کرنا ہو تو آپ spin locks یوز کریں, زیادہ دیر کے لیے ویٹ کرنا ہو تو it makes more sense to execute the extra code to link a process in the queue and put it in a block state, as opposed to continuously doing the busy wait, کیونکہ اس سے بہت زیادہ سی پی یو سائیکلز ویسٹ ہوں گے. لیٹس لک ایٹ دا نیکسٹ سلائیڈ. اس میں یہ کروں گا کہ ایک سنکرونائزیشن پرابلم پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کرنا کیا چاہتے ہیں, اینڈ دین ویل سی ہاؤ وی کین سالو دس سنکرونائزیشن پرابلم بائی یوزنگ اے سیمافور. تو پرابلم, لیٹ می آئیڈینٹیفائی دا پرابلم فرسٹ. پرابلم یہ ہے کہ دو پروسیسز ہیں پی آئی اینڈ پی جے. پی آئی کے اندر ایک اسٹیٹمنٹ ہے, لیٹس کال اٹ اسٹیٹمنٹ اے. پی جے کے اندر ایک اسٹیٹمنٹ ہے, لیٹس کال اٹ اسٹیٹمنٹ بی. اور کرنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسیکیوٹ اسٹیٹمنٹ بی ان پروسیس پی سب جے انٹل دا اسٹیٹمنٹ اے ان پروسیس پی سب آئی ہیز ایکسیکیوٹیڈ. یعنی پی آئی کے اندر اسٹیٹمنٹ اے ہے, پی جے کے اندر اسٹیٹمنٹ بی ہے. یہ والی اسٹیٹمنٹ ان دس پروسیس وی ڈونٹ وانٹ دس ٹو بی ایکسیکیوٹیڈ انٹل دس اسٹیٹمنٹ اے ان پروسیس آئی ہیز ایکسیکیوٹیڈ. دس از اے سنکرونائزیشن پرابلم کہ دو پروسیسز کو ہم سنکرونائز کر رہے ہیں آن اسٹیٹمنٹ اے ان پروسیس پی سب آئی. تو اس کو کیسے سالو کیا جا سکتا ہے؟ اس کا ایک طریقہ سالو کرنے کا یہ ہے کہ آپ سیمافور کو یوز کریں. یو یوز اے سیمافور and you initialize it to 0 and structure your code such that when assuming that Pj is much much faster than Pi اور وہ بڑی جلدی اپنی اسٹیٹمنٹ بی پہ پہنچ جاتا ہے اور پی آئی ابھی اپنی اسٹیٹمنٹ اے پہ نہیں پہنچا, تو ریگارڈلیس آف دا ریلیٹو اسپیڈز آف دا ٹو پروسیسز آپ نے کرنا یہ ہے کہ کسی طرح یہ اسٹیٹمنٹ بی کو ایکسیکیوٹ نہ کر سکے, ایون اف اٹ ریچز دیئر ارلیئر دین process P sub I reaches its statement A. تو ایک طریقہ میں نے یہ بتایا کہ ایک آپ سیمافور لیں, اس کو کریں انیشلائز 0 پہ, اور پروسیس P sub J کی اسٹیٹمنٹ B سے پہلے آپ اس میں ایک ویٹ اسٹیٹمنٹ ڈال دیں, ویٹ آن دس سیمافور. تو جب اس ویٹ پہ آئے گا, بیکاز دا ویلو از 0, اٹس گوئنگ ٹو کنٹینیوسلی اسپن ہیئر. پروسیس آئی کے اندر اسٹیٹمنٹ اے کے بعد سگنل آپریشن ڈال دیں اس سیمافور کے اوپر. تو کیا ہوگا کہ پروسیس پی سب جے بی اسٹیٹمنٹ میں جانے سے پہلے ویٹ آپریشن کے تھرو ہونا پڑے گا اس کو, بٹ بیکاز دا سیمافور ویلو از 0, اٹس گوئنگ ٹو اسپن, assuming the spinning definition of the semaphore, it's going to wait in the wait statement. اور بی اسٹیٹمنٹ پہ تب تک نہیں جائے گا جب یہ ویٹ سے باہر نہیں آئے گا. تو ویٹ سے باہر کیسے آئے گا؟ جب ویلیو سیمافور کی 1 ہو جائے گی تو پھر یہ ویٹ سے باہر آ جائے گا اور اسٹیٹمنٹ بھی ایکسیکیوٹ کر دے گا. اس کو 1 کون کرے گا؟ ہم کر یہ لیتے ہیں کہ پی سب آئی میں اسٹیٹمنٹ اے کے بعد سگنل آپریشن ڈال دیتے ہیں آن دا سیم سیمافور, اور سگنل آپریشن کیا کرتا ہے؟ ایک سیمافور کی ویلیو کو انکریمنٹ کر دیتا ہے بائی 1. We are not using the modified, list queue-based definition of the semaphore. ہم simple definition use کر لیتے ہیں, although we can use the other definition too. اچھا, اب دیکھ لیں کہ کوڈ کا اسٹرکچر کس طرح ہوگا. یہی جیسے میں نے بتایا کہ we are assuming there is a semaphore S, اس کو initialize کر دیتے ہیں 0 پہ. پی آئی کا کوڈ اسٹرکچر میں نے دیا ہوا ہے کہ پی آئی میں اسٹیٹمنٹ اے کے بعد سگنل آپریشن ایکسیکیوٹ ہوگا آن دا سیمافور ایس, اور پی جے کے اندر ویٹ آپریشن ہم نے انسرٹ کر دیا ہے بفور اسٹیٹمنٹ بی.
تو جسٹ اسیومنگ جیسے میں نے ابھی کہا کہ پی جے اگر بہت تیز ہے یا اس کا کوڈ ویٹ اسٹیٹمنٹ سے پہلے بہت کم ہے تو اٹ از لائکلی دیٹ اٹ وڈ ریچ دا ویٹ اسٹیٹمنٹ ارلیئر دین پروسیس پی سب آئی ریچز اسٹیٹمنٹ اے. تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ پی جے جب ویٹ کو ایکسیکیوٹ کرے گا آن دا سیمافور ایس اینڈ بیکاز دا سیمافور ایس از 0 اٹس گوئنگ ٹو گیٹ اسٹک ہیئر, اٹس گوئنگ ٹو اسٹارٹ اسپننگ ان دا وائل لوپ, اور پھر لیٹر آن پی آئی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ اے کو جب ایکسیکیوٹ کر لے گا, سگنل آپریشن کو ایکسیکیوٹ کر لے گا آن دا سیم سیمافور ایس, تو ایس کی ویلو 1 ہو جائے گی اور ویٹ آپریشن کی وائل اسٹیٹمنٹ سے پروسیس پی سب جے باہر آ جائے گا, سیمافور ایس کو ڈیکریمنٹ کر دے گا بائی 1 اور اسٹیٹمنٹ بی ایکسیکیوٹ کر لے گا. تو اس طرح ہم نے کیا کہ پروسیس پی آئی کو جب تک یہ اسٹیٹمنٹ اے ایکسیکیوٹ نہیں کر لیتا پروسیس پی سب جے بی اسٹیٹمنٹ تک پہنچتا ہی نہیں, اینڈ دیر از نو چانس فار اٹ ٹو ایکسیکیوٹ پی سب جے بفور پی سب آئی ایکسیکیوٹ اسٹیٹمنٹ اے. سو دس از ہاؤ وی ہیو سنکرونائز ٹو پروسیسز. ٹھیک ہے, سولوشن ہم نے ویری سمپل سولوشن بائی یوزنگ سیمافورز پرپوز کر دیا. اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک اور پرابلم ڈیوائز کرتے ہیں کہ لیٹس سپوز وی ہیو 3 پروسیسز اور اس میں ہم ان ساروں کو سنکرونائز کرنا چاہتے ہیں کہ مثلا P1 جو ہے وہ پرٹیکولر اسٹیٹمنٹ ایکسیکیوٹ نہ کرے جب تک P2 اپنی ایک کوئی اسٹیٹمنٹ ایکسیکیوٹ نہیں کر لیتا, اور P2 اس اسٹیٹمنٹ کو ایکسیکیوٹ نہیں کرے گا جب تک کوئی پروسیس P3 ہمارے پاس ہے جس میں ایک پرٹیکولر اسٹیٹمنٹ ہے. تو اب ہم 3 پروسیسز کو سنکرونائز کر رہے ہیں کہ یہ پروسیس P1 نہیں چلے گا جب تک P2 کچھ نہیں کر لیتا, اور P2 وہ چیز نہیں کرے گا جب تک P3 کچھ نہیں کر لیتا. لیٹس لک ایٹ دس پرابلم اینڈ سی ہاؤ وی کین سالو دس. اچھا, اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ اسیوم کیا ہے کہ لیٹس سپوز وی ہیو 3 پروسیسز P1 P2 P3, اور ہم پرابلم جو ہے یہ ہے کہ اسٹیٹمنٹ S1 in P1 should execute only after statement S2 in P2 has executed, اور اسٹیٹمنٹ S2 جو ہے پروسیس P2 میں وہ تبھی ایکسیکیوٹ ہوگی جب اسٹیٹمنٹ S3 in P3 has executed, کہ اس سے پہلے نہیں ہوگی. تو اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے پرابلم کو پکٹوریلی بتا دی ہے کہ 3 پروسیسز ہیں P1 P2 P3, اسٹیٹمنٹس ہیں ان میں P1 میں S1, P2 میں S2, P3 میں S3 ہے, اینڈ وی جسٹ وانٹ ٹو میک شیور کہ سب سے پہلے S3 ایکسیکیوٹ ہو, اس کے بعد S2 ہو, اور آخر میں S1 ہو. سو دا کوشچن از ہاؤ ڈو یو تھنک وی کین سالو دس پرابلم. کس طرح اس کا سولوشن ہم بنا سکتے ہیں بائی یوزنگ سیمافورس. ٹھیک ہے, ایک سولوشن میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں. وی آر گوئنگ ٹو یوز 2 سیمافورس. آپ سوچیں کہ اس کا مے بی یو کین کم اپ ود اندر سولوشن. اگر آپ کو نیا سولوشن کو مل جائے یا بنا لیں تو پلیز سینڈ اٹ ٹو می اینڈ آئی ول بی ہیپی ٹو ریویو اٹ. اچھا, اگلی سلائڈ میں اس کا میں نے سولوشن بتا دیا ہے کہ 1 پاسبل سولوشن از کہ آپ 2 سیمافورز لیں, اے اینڈ بی, دونوں کو انیشلائز کر دیں 0 پہ. پچھلے سولوشن میں آپ کو یاد ہوگا کہ 2 پروسیس کا سولوشن تھا, 2 پروسیسز کا ایک سنکرونائزیشن پرابلم تھا, تو ہم نے ایک سیمافور یوز کیا تھا جس کو 0 پہ انیشلائز کر دیا تھا. اب کیونکہ 3 پروسیسز ہیں تو وی کین یوز 2 سیمافورز, انیشلائز دیم ٹو 0, اور کوڈ اسٹرکچر اب آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے کیونکہ ہم نے P3 کو ایکسیکیوٹ کرنا ہے تو P3 کی جو اسٹیٹمنٹ S3 ہے اس سے پہلے کوئی کوڈ نہیں اور ہوگا, ایڈیشنل کوڈ دیٹ از. تو جب P3 ایکسیکیوٹ کر لے گا S3 کو تو اس کے بعد وہ سگنل آپریشن کو ایکسیکیوٹ کرے گا آن سیمافور B. تو جب B پہ یہ سیمافور سگنل آپریشن ایکسیکیوٹ کر لے گا تو پروسیس P2 which may be waiting to get hold of semaphore B وہ اپنی ویٹ اسٹیٹمنٹ پہ ویٹ کر رہا ہوگا. ایز سون ایز سگنل آن B is executed, P2 comes out of the wait, executes S2, اور پھر وہ سگنل A سیمافور پہ ایکسیکیوٹ کر دے گا. And if P1 was executing the wait on A and it was waiting within that wait statement, wait operation on semaphore, تو جب P2 سگنل A کر دے گا تو پروسیس P1 ویٹ سے باہر آ جائے گا اور S1 ایکسیکیوٹ کر لے گا. تو آپ اگر اس کوڈ اسٹرکچر کو دیکھیں تو دیر از نو وے دیٹ P1 کین ایکسیکیوٹ S1 بفور
P2 is able to execute S2 and P2 cannot execute S2 before P3 executes S2. ٹھیک ہے, آپ دیکھ لیں, you can try different speeds of these processes. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی P1 بہت اسپیڈ سے چل رہا ہے, P2 بھی بہت تیز چل رہا ہے, P3 is very slow, so these P1 and P2 may try to get to their statements S1, S2 before P3 executes S3, but یہ ہوگا نہیں کیونکہ سیموفورز A اور B 0 پہ انیشلائز ہیں. ویٹ آپریشن جب P1 یا P2 اپنے سیموفور A یا B پہ ایکسیکیوٹ کریں گے تو they'll stuck there before a signal operation is executed on the relevant semaphore. اچھا, یہ تو میں نے چاہا تھا کہ تھوڑی سی آپ کو سنکرونائزیشن پرابلم بتا دوں کہ کس طرح ان کو بھی سیموفور کے ذریعے ہم سالو کر سکتے ہیں, ان کو حل کر سکتے ہیں. اگر آگے ہم 2-3 چیزیں کریں گے. Primarily we want to talk about the issues with the use of semaphores. تو ذہن میں ایک بات رکھیں کہ سیموفورز جو ہے یہ ایک ٹول ہے جس کو پروگرامرز یوز کریں گے ٹو رائٹ کنکرنٹ پروگرامز سو دیٹ دیز کنکرنٹ پروسیسز کوڈ شیئر سم آبجیکٹس یا کریٹیکل سیکشن پرابلم کو سالو کر سکیں. اچھا, کیونکہ پروگرامرز یوز کر رہے ہیں دین دیر از آلویز اے پاسبلٹی آف میکنگ اے مسٹیک. ہو سکتا ہے ایک پروگرامر غلطی سے کوئی غلط یوز کر لے سیموفور آپریشنز ویٹ اور سگنلز کا. تو اگر یہ چیز ہو جاتی ہے, پروگرامر ڈز اٹ انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی, آرڈر اگر ویٹ اور سگنل کا غلط ہو جائے دین وی کین گیٹ ان ٹو سیریس پرابلمس. وہ سیریس پرابلمس 3 طرح کی ہو سکتی ہے, مے بی دیر آر مور دین 3, بٹ یہ 3 بڑی عام ہیں. ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے میوچل ایکسکلوژن وائلیٹ ہو جائے. ریمبر, فار اینی سولوشن فار دا کریٹیکل سیکشن پرابلم میوچل ایکسکلوژن وائلیٹ نہیں ہونی چاہیے. تو اگر آپ غلط یوز کر لیں سیموفورس کا تو ہو سکتا ہے کہ میوچل ایکسکلوژن وائلیٹ ہو جائے یا انڈیفینٹ بلاکنگ ہو جائے کسی پروسیس کے لیے. یعنی ایک پروسیس اسٹارو ہو جائے, اس کو جو ریسورس وہ چاہتا ہے شیئرڈ آبجیکٹ کو ایکسس کرنا چاہتا ہے یا کریٹیکل سیکشن کو ایکسیکیوٹ کرنا چاہتا ہے, ہو سکتا ہے وہ کبھی بھی نہ کر سکے. تیسرا جو ہے وہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے ان چیپٹر 8, دا ایشو آف ڈیڈ لاکس, کہ 2 پروسیسز, اسیومنگ سچویشن ویئر وی ہیو 2 پروسیسز, کہ وہ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں, مے بی دے وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو دیئر کریٹیکل سیکشنز, لیکن وہ سچویشن ایسی ہو گئی ہے بیکاز آف دا کوڈ اسٹرکچرز آف دا 2 پروسیسز کہ وہ سیموفورز یوز کر رہے ہیں اور ان کے آپریشنز اس طرح سے ہو گئے ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ یہ پروسیس یہ پرٹیکولر آپریشن ایکسیکیوٹ کرے تو پھر دوسرا آگے چلے گا, اور دوسرا انتظار کر رہا ہے کہ, اور یہ والا پروسیس انتظار کر رہا ہے کہ یہ پروسیس کوئی ایسا آپریشن ایکسیکیوٹ کرے کہ یہ آگے چل رہے. سو دونوں ایک دوسرے کے لیے انتظار کر رہے ہیں فار سم ایونٹس وچ کین اونلی بی کاز بائی دا ادر پروسیس. ٹھیک ہے, تو اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ دونوں پروسیسز ڈیڈ لاک ہو گئے. تو اب ہم کریں گے کیا کہ یہ تینوں سینیریوز ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح بیڈ یوز آف semaphores can result in deadlocks, infinite blocking or starvation, or violation of mutual exclusion. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ میں دیکھتے ہیں کہ ڈیڈ لاکس کس طرح ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل, سو لیٹس لک ایٹ دا نیکسٹ سلائڈ. کو ایک چیز میں اس میں بتاتا چلوں بفور وی لک ایٹ دا ڈیڈ لاک ایشو, کہ آپ نے ڈیڈ لاک کی کئی ایگزامپل ڈیلی لائفز میں دیکھی ہوں گی. ٹھیک ہے, ٹریفک ڈیڈ لاکس تو دے آر سو ریمپنٹ دیز ڈیز. ٹھیک ہے, جس جگہ بھی آپ رہ رہے ہو ان پرٹیکولر بگ سٹیز, ڈیڈ لاک, ٹریفک ڈیڈ لاکس آر پرابلم. ڈیڈ لاک ہوتا ہے کیا ٹریفک میں کہ مے بی لیٹس سے کہ 2 طرف سے گاڑیاں آ رہی ہیں اور دیر از ناٹ انف اسپیس فار اے کار ٹو پاس بائی اینڈ گو ٹو دا نیکسٹ, گو اسٹریٹ فار ایگزامپل 1 وے, کیونکہ آمنے سامنے دونوں آ گئے فار ایگزامپل. ٹھیک ہے, چوک جو ہوتے ہیں ٹریفک ان میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے. جب آپ راؤنڈ اباؤٹس میں گاڑیاں چلا رہے ہوں اور 2-3 طرف سے گاڑیاں آ رہی ہوں اس میں بھی ہو جاتے ہیں. سو اس کی پکٹوریل میں ڈائیگرام دکھا دوں گا جب ہم ڈیڈ لاکس کو ڈسکس کریں گے. اور کیا ہو سکتا ہے کہ جب 1 وے بریجز ہوتے ہیں تو دونوں طرف سے گاڑیاں آنی ہوں تو وہ اگر کوئی خاص میکینزم ان پلیس نہ ہو تو کیا ہوتا ہے, دونوں طرف سے گاڑیاں آ گئی اور سینٹر میں برج کے آ کے کھڑی ہو گئی ہیں. رائٹ, دس از اے ڈیڈ لاک. کس طرح ڈیڈ لاک ہے, کس طرح یہ ریزالو ہو سکتا ہے ڈیڈ لاک سچویشن,
کہ ایک گاڑی جو ہے وہ پیچھے چلی جائے تاکہ دوسری کو جانے دے. لیکن اگر دونوں کے پیچھے گاڑیوں کی لائن لگ گئی ہے دین دس از اے سیریس ایشو. مجھے یاد ہے کہ وین آئی واز ینگ وی یوز ٹو ٹریول آن بسز الاٹ. تو لاہور سے کبھی اسلام آباد پنڈی جانا ہو تو وی یوز ٹو پاس تھرو جہلم. تو جہلم دریا کے اوپر ایک پل تھا جو کہ ون وے تھا. تو مجھے بڑا ویوڈلی یاد ہے کہ وہاں ہوتا یہ تھا کہ آپ جا رہے ہیں, اف یو لکی تو ٹریفک فلو جو ہے ٹھیک ہوگا اور یو ول پاس دا برج. جنرلی یہ ہوتا تھا کہ جی کہ آگے دوسری طرف سے گاڑیاں آ رہی ہیں تو یہ بسیں رک جاتی تھیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے ایک ڈیوائس کیا ہوا تھا میکنزم کہ یہ ڈیڈ لاک نہ ہو. تو دو طرف پل کے بندے کھڑے ہوتے تھے, سم ہاؤ دے یوز ٹو سگنل کہ جی اب اپنی طرف سے گاڑیاں آنے تو ادھر سے میں روک لیتا ہوں, اینڈ وائس ورسا. سو گریٹ ایگزامپل آف پریونٹنگ اے ڈیڈ لاک فرام اکرنگ. اچھا, اسٹارویشن کی میں نے بات کر لی ہے. تو ڈیڈ لاک کی جسٹ ٹو ہائی لائٹ دا ایشو لیٹس لک ایٹ دا نیکسٹ سلائیڈ. اچھا, یہ دیکھیں کہ P0 کا جو کوڈ ہے, دونوں پروسیس میں کر یہ رہے ہیں کہ P0 یا P1 کو پرٹیکولر کوڈ ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے مے بی اے کریٹیکل سیکشن جس کو میں نے ڈاٹ 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 سے دکھا دیا ہے. ایچ پروسیس ہیز ٹو ایکسس 2 سیمافورز, اور سیمافورز ہیں S اور Q. دونوں کو ہم نے انیشلائز کر دیا 1 پہ, اور P0 کے کوڈ میں ہم پہلے سیمافور S کو وی ٹرائی ٹو گیٹ ہولڈ آف S, دین وی گیٹ ہولڈ آف Q. اور P1 کے کوڈ میں ہم کہتے ہیں پہلے سیمافور Q لے لیں, اس کے بعد سیمافور S, اور جو بھی ڈاٹ 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 میں آپ کا کوڈ ہے وہ بعد میں ایکسیکیوٹ ہوگا. اور دونوں پروسیس پھر اسی طرح سیمافورز کو ریلیز کرتے ہیں. پروسیس P0 جو ہے یہ سگنل آپریشن پہلے S پہ کرے گا پھر Q پہ کرے گا, اور P1 جو ہے وہ پہلے Q پہ سگنل آپریشن ایکسیکیوٹ کرے گا فالوڈ بائی سگنل آن دا سیمافور S. اچھا, اب اس میں ہو یہ سکتا ہے کہ لیٹ سپوز دونوں پروسیسز دونوں سیمافورز S اور Q کو لینا چاہتے ہیں, دونوں ایگزیکٹلی ایک وقت پہ ایکسیکیوٹ ہوتے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا پرابلم ہو سکتی ہے. اچھا, جب پروسیس P0 جو ہے وہ سیمافور S کو لے لے گا, assuming کہ they are executing at exactly the same speed. P0 سیمافور S پہ ویٹ آپریشن کر رہے ہیں, S کیونکہ 1 پہ انیشلائزڈ ہے, اس کو سیمافور S مل جائے گا. P1 کو سیمافور Q مل جائے گا. تو پھر کیا ہوگا, پھر P0 سیمافور Q کو لینے کے لیے ویٹ آپریشن اس پہ ایکسیکیوٹ کر رہا ہے, اور P1 سیمافور S کو لینے کے لیے ویٹ آن S کر رہا ہے. تو کیا ہوگا, P0 کو S مل چکا ہے, P1 کو Q مل چکا ہے, P0 Q کو لینا چاہتا ہے اور P1 S کو لینا چاہتا ہے. دونوں کو نہیں ملے گا, تو دونوں کیا کر رہے ہیں, P0 is waiting for P1 to perform a signal operation on the Q semaphore تاکہ اس کو یہ اپنے ویٹ آن Q سے باہر آ جائے, اور P1 is waiting for the operation signal on S تاکہ یہ اپنے ویٹ آن S سے باہر آ جائے اور اس کو S semaphore مل جائے. Have the code in front of you and then try to understand this. Let me say it again. P0 S semaphore مل جاتا ہے اس کو, P1 کو Q مل جاتا ہے, یہ Q لینے کی کوشش کرتا ہے, یہ S لینے کی کوشش کرتا ہے, دونوں اویلیبل نہیں ہیں. Both would start spinning in the wait statements for Q on this side on P0 or for S under process P sub 1. دونوں اسپن کر رہے ہیں کہ اس کو Q مل جائے اور اس کو S مل جائے. دونوں کو نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا, کیونکہ اس کو S ملنے کے لیے کسی پروسیس کو سگنل آن S ایکسیکیوٹ کرنا پڑے گا, اور وہ کون کرے گا, P0, رائٹ. اور P0 اپنے کوڈ میں وہ اسٹیٹمنٹ تک نہیں پہنچے گا جب تک اس کو Q سیمافور نہیں مل جاتا. اور اس کو Q کب ملے گا, جب P1 سگنل آپریشن آن Q ایکسیکیوٹ کرے گا. تو یہ کب کرے گا, جب اس کو سیمافور S مل جائے گا. سو ڈو سی دا ایشو کہ دونوں ایک ایونٹ کے لیے ویٹ کر رہے ہیں وچ کین اونلی بی کاز بائی دا ادر پروسیس. P0 کس ایونٹ کے لیے ویٹ کر رہے ہیں کہ P1 سگنل آپریشن ایکسیکیوٹ کرے آن S آن دا Q سیمافور. P1 کس ایونٹ کے لیے ویٹ کر رہے ہیں کہ P0 ایکسیکیوٹ کرے سگنل آپریشن آن دا سیمافور S. دونوں یہ نہیں کر سکتے کیونکہ بوتھ آر اسپننگ ان دیئر سیکنڈ
wait operation in their codes. تو اس کو پکٹوریلی میں نے دکھا دیا ہے اگلی سلائڈ میں. سو لیٹس لک ایٹ دا نیکسٹ سلائڈ. اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھ رہے ہو تو ایگزیکٹلی جو میں نے بھی بتایا وہی یہ ڈائگرام شو کر رہی ہے کہ P0 از ویٹنگ فار دا ایونٹ سگنل کیو جو کہ P1 ایکسیکیوٹ کرے گا, اور P1 کس کے لیے ویٹ کر رہا ہے؟ دا سگنل آپریشن آن دا ایس سیمافور جو کہ P0 ایکسیکیوٹ کرے گا. سو بوتھ آر ویٹنگ فار ایچ ادر ٹو پرفارم اے پرٹیکولر آپریشن, لیکن کوڈ اسٹرکچر دونوں کا اس طرح ہے کہ دونوں یہ آپریشن ایکسیکیوٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, سو دس از دا ڈیڈ لاک پرابلم کہ دونوں پروسیسز دے آر اسپننگ اسیومنگ دا فرسٹ ڈیفینیشن آف دا سیمافور, دے آر اسپننگ ایٹ دا سیکنڈ ویٹ اسٹیٹمنٹ ان دیئر کوڈس, اور وہ کبھی بھی اس سے باہر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, اسیومنگ دیٹ نو ادر پروسیس از یوزنگ دیز سیمافورس. اچھا, یہ تو ہوگی ڈیڈ لاک کی ایگزامپل. اب اسٹارویشن کا ایشو ذرا ڈسکس کرنے ہیں. لیٹ سپوز اگین کیپ ان مائنڈ وی آر لوکنگ ایٹ the issues which would be caused by poor programming intentionally or unintentionally on part of the programmer who's writing the codes for these concurrent processes. تو سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دو پروسیسز ہیں P0 and P1. As usual, we have semaphore S initialized to 1. اور سپوز کریں کہ P0 کا کوڈ جو ہے وہ ہے wait on S, P1 کا کوڈ ہے wait on S, P0 پھر ڈاٹ 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 جو بھی کریٹیکل سیکشن اس نے ایکسیکیوٹ کرنا ہے, واٹ ایور پیس آف کوڈ اٹ وانٹس ٹو ایکسیکیوٹ. اس کے بعد انسٹیڈ آف ہیونگ اے سگنل آن ایس ان پروسیس پی سب 0, پروگرامر بائی مسٹیک انسرٹیڈ دا ویٹ آپریشن آن دا سیمافور ایس. P1 کا کوڈ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, P1 میں کوئی ایشو نہیں ہے. تو اس میں کیا ہوگا, اگر P0 is able to go through the first wait statement, wait instruction on semaphore S, اپنے وہ جو بھی کوڈ ایکسیکیوٹ کرے گا, اس کے بعد وہ کیا کرے گا, it would execute another wait. تو کیا ہوگا اس میں, پہلا ویٹ جب P0 نے ایکسیکیوٹ کر لیا سکسیسفلی, اپنے کریٹیکل سیکشن میں چلا گیا, اس کے بعد باہر نکلنا جب اس نے, تو اس کو ایکچولی کرنا تھا سگنل آن ایس. اچھا, پہلے ویٹ کے تھرو ہونے کے بعد ایس کی ویلیو کیا ہو جائے گی, 0. تو جب یہ دوسری اسٹیٹمنٹ جو کہ سگنل ہونا تھی وہ ویٹ ہے, تو یہ پروسیس کیا کرے گا, ڈیفینیشن یاد کریں سیمافور کی کیا ہے, ویٹ آپریشن کی کیا ہے آن اے سیمافور. وائل سیمافور از لیس دین اکول ٹو 0 ڈو نو آپ, اسپن کرو. تو ایس کی ویلیو اب 0 ہے. پروسیس پی سب 0 اپنے دوسری ویٹ اسٹیٹمنٹ جب ایکسیکیوٹ کرے گا, تو کیونکہ اس کی ویلیو 0 ہے, اٹ وڈ اسٹارٹ اسپننگ ان دا سیکنڈ وائل لوپ. تو ہوگا کیا اس سے کہ یہ پروسیس جو ہے P0 اٹس گوئنگ ٹو بلاک فار انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم, اور P1 جو ہے وہ کریٹیکل سیکشن میں جانا چاہتا ہے تو وہ کبھی بھی نہیں جا سکے گا, کیونکہ P0 نے سگنل نہیں ابھی پرفارم کیا. So what do we have now? One process is spinning, P0 is spinning in the while loop forever. P1 is waiting on the wait statement, wait in operation on the semaphore S forever. It's never going to be able to get hold of the semaphore S. So this is caused by poor programming. Intentionally or unintentionally, a programmer wrote a bad code. اب ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں جس میں ہم دیکھیں کہ میوچل ایکسکلوژن وائلیٹ ہو سکتی ہے. سو لیٹس لک ایٹ دا نیکسٹ سلائیڈ. اچھا, اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ P0 کا جو کوڈ ہے اس میں پہلے ہونا چاہیے تھی ویٹ آن سیمافور ایس, اور کریٹیکل سیکشن کے بعد ہونا چاہیے تھی سگنل آن ایس. تو دا پروگرامر پرہیپس بائی مسٹیک پٹ دا سگنل آپریشن فرسٹ اینڈ دا ویٹ آپریشن آفٹر دا کریٹیکل سیکشن. P1 کا کوڈ ٹھیک ہے. تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ P1, let's suppose that P1 is able to get hold of the semaphore S, یہ S کی ویلیو ڈیکریمنٹ کر دیتا ہے بائی 1, تو S کی ویلیو اگر انیشلی 0 تھی تو اب کیا ہوگی, اٹس گوئنگ ٹو بی 0 ناؤ. تو اس کے بعد P0 اپنا کوڈ ایکسیکیوٹ کرتا ہے, سگنل آپریشن آن S کرتا ہے. تو سگنل آپریشن کیا کرتا ہے, اٹ انکریمنٹس دا ویلیو آف سیمافور بائی 1. تو کیا ہوگا, P1 ابھی کریٹیکل سیکشن میں ہے, P0 نے سمپلی سگنل آپریشن کیا, جس کا مطلب ہے کہ بمپ دا ویلیو آف سیمافور بائی 1,
تو وہ بھی کریٹیکل سیکشن میں چلا گیا. تو دونوں پروسیسز کریٹیکل سیکشن میں چلے جائیں گے. وائلیشن آف دا بیسک کنڈیشن آف میوچل ایکسکلوژن. ٹھیک ہے. سو آل دیز پرابلمز آر ویری سیریس. ٹھیک ہے. ہوتی یہ صرف اس لیے ہیں کہ یو ہیو ٹو یوز دا ویٹ اینڈ سگنل آپریشنز ان ٹینڈم, ون آفٹر دا ادر, ان دا رائٹ آرڈر. اگلی سلائڈ میں دیکھتے ہیں تو آئی میڈ دس پوائنٹ کہ اس کی ریزن جو ہے اس پرابلم کی, یہ ساری پرابلمس کی, وہ ہے کہ ویٹ اور سگنل آپریشنز کریکٹلی یوز نہیں کیے جاتے. اچھا, اس کا سولوشن کیا ہے؟ سولوشن اس کا یہ ہے کہ انسٹیڈ آف لیٹنگ دا پروگرامر یوز دیز آپریشنز کریکٹلی, آپ اس ساری چیز کو ایبسٹریکٹ کر کے ایک کوئی لینگویج کنسٹرکٹ بنا دیں. یعنی پروگرامر کو یہ ویٹ اور سگنل ان دا رائٹ آرڈر ان ٹینڈم یوز کرنا ہی نہ پڑے. کوئی ایسا لینگویج کنسٹرکٹ بنا دیا جائے جس کو آپ یوز کریں اور اس کی امپلیمنٹیشن ایسے ہو کہ انٹرنلی اس میں یہ ویٹ اور سگنل آر ڈن ان دا کریکٹ آرڈر. تو اس طرح کے کئی کنسٹرکٹس ریسرچر نے پرپوز کیے ہیں. دو کے نام میں نے یہاں لکھ دیے ہیں کہ کریٹیکل ریجنز اور مانیٹرز. ان دونوں کی ہم بات کریں گے ان ون آف دا سبسیکوینٹ لیکچرز, لیکن آئی جسٹ وانٹ ٹو میک شیور دیٹ یو انڈرسٹینڈ واٹ دا سولوشن از فار آل دیز پرابلمس. ریزننگ یہ ہے کہ بیڈ یوز آف ویٹ اینڈ سگنل آپریشنز آن اے سیمافور. پاسبل سولوشن اس کا کیا ہے کہ پروگرامر کو اس طرح کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو لینگویج کنسٹرکٹ اس طرح کے دے دیں تاکہ یوزر جو پروگرامر ہے وہ لینگویج کنسٹرکٹ یوز کر لے اور اس کی امپلیمنٹیشن کمپائلر پہ آپ چھوڑ دیں. تو اس طرح کے دو کنسٹرکٹس میں نے لسٹ کر دیے, کریٹیکل ریجن اینڈ مانیٹرز. اس کے بعد اگلی جو ہم نے بات کرنی ہے اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ہے کاؤنٹنگ سیمافورس کی. کاؤنٹنگ سیمافور اور بائنری سیمافور دو طرح کے سیمافورز ہیں. بائنری سیمافورز ہم نے کیا جو ابھی تک ڈسکس کرتے جا رہے ہیں کہ جن کی ویلیو 1 سے زیادہ نہیں ہو سکتی, 0 ہو سکتی ہے, نیگیٹو ویلیوز ہو سکتی ہیں لیکن 1 سے زیادہ نہیں ہو سکتی. کاؤنٹنگ سیمافورس کیا ہوتے ہیں کہ ان کی ویلیو 1 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے, ان کے ڈومین جو ہے کوئی بھی انٹیجر ویلیو ہو سکتی ہے. اچھا, اب ایشو یہ ہے کہ کس طرح کاؤنٹنگ سیمافورس کو امپلیمنٹ کیا جائے. وقت اب ختم ہو رہا ہے, اس چیز کا ٹائم نہیں ہے, تو اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر کے شروع میں دیکھ لیں گے, اینڈ دین ویل ٹاک اباؤٹ ادر تھنگس ان چیپٹر 7. ٹھیک ہے. ان پرٹیکولر ویل ٹاک اباؤٹ دا کلاسیکل پرابلمس, سم آف دا کلاسیکل پرابلمس, آئیڈینٹیفائنگ سم سنکرونائزیشن ایشوز اور ان کو کس طرح ریزالو کیا جائے. تو آج کا لیکچر ذرا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا. آج کے لیکچر میں پرائمریلی ہم نے پہلے سب سے چند ایک چیزیں کی. پہلے یہ دیکھا کہ ریویو کر لیا کہ بزی ویٹنگ کیا ہوتی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ بزی ویٹنگ کو اوور کم کرنے کے لیے کس طرح ایک سیمافور کی ہم نئی ڈیفینیشن بنا سکتے ہیں جس میں صرف ایک انٹیجر ویریبل نہ ہو, اس میں ایک کیو بھی ہو ایسوسیٹڈ ود دیٹ سیمافور. جب ایک پروسیس ویٹ آپریشن کرتا ہے اور سیمافور کی ویلیو جو ہے وہ 0 یا اس سے کم ہوتی ہے, تو انسٹیڈ آف بزی ویٹنگ بائی ایکسیکیوٹنگ اے وائل لوپ ان دا ویٹ اسٹیٹمنٹ, ویٹ آپریشن آن دا سیمافور, یہ اپنے آپ کو بلاک کر لیتا ہے اور کیو میں انسرٹ کر لیتا ہے. سگنل آپریشن جب ایک پروسیس ایکسیکیوٹ کرتا ہے ایک سیمافور پہ ود دس نیو ڈیفینیشن, تو اس میں یہ کرتا ہے کہ ویلیو فیلڈ کو انکریمنٹ کر دیتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ کیو میں کوئی پروسیس لنک تو نہیں وچ واز ویٹنگ فار دس پرٹیکولر سیمافور. اگر ہے تو اس کو کیو سے نکال کے ویک اپ کر دیتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ کرنل کو کہتا ہے کہ اس کو ریڈی کیو میں لگا دے, اور پھر جب بھی وہ اسکیجول ہوتا ہے اس کو سی پی یو مل جاتا ہے اور وہ اپنا کوڈ ایکسیکیوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا, اس کے ڈسکشن کرنے کے بعد ہم نے کہا کہ دیر آر سم پرابلمز وچ آر کازڈ بائی پور یوز آف سیمافور آپریشنز. اس میں ہم نے دیکھا کہ ڈیڈ لاکس ہو سکتے ہیں اگر پراپرلی سیمافور آپریشنز کو یوز نہ کیا جائے. اسٹارویشن ہو سکتی ہے کسی پروسیس کی, کوآپریٹنگ پروسیس کی, یا میوچل ایکسکلوژن وائلیٹ ہو سکتی ہے. تو ہم نے کوڈ اسٹرکچرز دیکھے کہ کس طرح یہ ہو سکتا ہے. تو پھر ہم نے اینڈ میں کہا کہ اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پروگرامر کو ویٹ اور سگنل آپریشنز کروائی نہ جائیں. سم ہاؤ ایک لینگویج کو لینگویج کنسٹرکٹ بنا دیے جائیں
جس طرح وائل اور اف دین اور اس طرح کی اسٹیٹمنٹس ہیں کہ پروگرامر وہ لینگویج کنسٹرکٹ یوز کرے اور انٹرنلی کمپائلر ان کی امپلیمنٹیشن کرے کہ جیسے ہم پروگرامرز کرتے ہیں آن سیمافورس. اس کی ڈیٹیل ہم دیکھ لیں گے جب ان کنسٹرکٹس کو ہم ڈسکس کریں گے. ان پرٹیکولر ویل ٹاک اباؤٹ کریٹیکل ریجن اور مانیٹر کنسٹرکٹس کی بات کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ کمپائلر کو کیا کام کرنا پڑتا ہے. اچھا وقت نہیں بچا تھا. اگلا ٹاپک جو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ ہے کہ کاؤنٹنگ سیمافورس کیا ہوتے ہیں. ابھی تک جو سیمافورس کی بات کی ہے وہ بائنری سیمافورس ہیں جس میں ویلیو سیمافور کی ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی ان دا پازیٹیو رینج, زیرو اور نیگیٹو ہو سکتی ہے. کاؤنٹنگ سیمافورس وہ ہوتے ہیں کہ جن کی ویلیو انٹیجر ڈومین میں کوئی بھی ہو سکتی ہے. ڈسکس ہم نے کرنا تھا کہ کاؤنٹنگ سیمافور کو بائنری سیمافور سے امپلیمنٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. رننگ آؤٹ آف ٹائم. All that and more next time inshallah. Until then, Assalamu alaikum.